بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، حدیث الاخلاق کے موضوع پر یہ گفتگو ہماری قسطوار چلے گی. یہ ہماری دوسری مجلس ہے جس میں گزشتہ مجلس کی کچھ باتوں کا تتمہ ہم پورا کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، دراصل یہ ترجمانی ہیں جو شیخ فضیلۃ الدکتور عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ مدینے میں اس رمضان المبارک میں جو دروس دے رہے ہیں حدیث الاخلاق کے نام سے، اس کے اردو ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے تاکہ اردو طبقے کو فائدہ ہو. اس لیے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہ ان قیمتی دروس اور محاضرات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس علم کے خزانے سے مستفید ہو سکیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ درس میں جو باتیں تھیں، آخری بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ آدمی رزق جو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ رزق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو رزق کے معاملے میں دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اللجوء الی اللہ فی تیسیرہ والتوکل علیہ فی اکتسابہ، کہ رزق حاصل کرنے کے معاملے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون. بندوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محتاج ہے، اور رزق کے معاملے میں بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، آدمی رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. آدمی کوشش کرے، مباح جائز طریقے جیسے کچھ ہیں، راستے ہیں، ان راستوں کو اپنائیں اور بھرپور کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے کوشش کرے. لیکن ان راستوں سے، ان ذرائع سے جو مشروع ہیں، غیر مشروع طریقوں سے ہرگز نہیں. جیسے رزق کے معاملے میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ آدمی رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، اور ان ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی شریعت میں اجازت ہے. بالکل ویسے ہی اخلاق کا معاملہ ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اچھے اخلاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اچھے آداب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس کے لیے کوشش کرے کہ اپنے آپ کو با اخلاق بنائے، با ادب بنائے، حسن اخلاق والا بنائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. میزان میں، ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہوگی. ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ترمذی نے بس تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس حدیث میں جیسے ہے، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنَ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق سے وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے، وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو درجہ، جو مرتبہ ایک روزدار کو نہیں ملتا، یہ نماز پڑھنے والے کو نہیں ملتا۔ بس اچھے اخلاق سے آدمی کے اچھے اخلاق ہوں تو اسے وہ مرتبہ ملتا ہے، وہ درجہ ملتا ہے جو کسی نمازی اور روزہ رکھنے والے کو حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، یہ حدیث آپ کو مجھے اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ترازو ہے، ترازو ہے جس کو میزان کہتے ہیں، اور اس ترازو میں وہ ترازو قیامت کے دن نصب کی جائے گی، لگائی جائے گی، اور بندوں کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ کے اور میرے اچھے اخلاق کتنا بلند مقام رکھتے ہیں اور کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا کہ آپ کے اور میرے اچھے اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے ان ترازو میں جب وہ تولے جائیں گے، اور اس لیے کہ یہ اخلاق کا مقام ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے کامل ایمان والا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے بہتر ہے، عورتوں سے اچھا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ بہت سارے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے نمازی ہیں، دیکھنے میں لگتا بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی گھر کی عورتیں ان سے ناخوش ہیں، ان کے تعامل کے ساتھ، ان کے سلوک کے ساتھ وہ عورتیں مطمئن نہیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور وہ اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربان ہو، اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ قال الحلیمی، جیسے شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے کہا، حلیمی یہ ابو عبداللہ الحسین ابن الحسن محمد الحلیمی جرجان میں پیدا ہوئے، یہ بڑے فقیہ ہیں، قاضی الشافعی رحمہ اللہ۔ ان کے قول کو یہ شیخ نے نقل کیا، کہتے ہیں، دل علی ان حسن الخلق ایمان، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اچھے اخلاق ایمان ہیں، وعدمہ نقص ایمان، اگر کوئی اچھے اخلاق والا نہیں ہے تو مطلب ہے کہ اس کی ایمان میں کمی ہے۔ اللہ اکبر، اگر بلند اخلاق والا ہے، اخلاق کا پیکر ہے تو ایمان سے بھرپور ہے، اگر جس قدر اس کی اخلاق میں کمی ہے ویسے اس کی ایمان میں کمی ہے۔ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَفَاوَتُونَ فِي إِيمَانِهِمْ، جیسے مومن ایمان میں متفاوت ہیں، فرق ہیں، کسی کا ایمان کامل ہے، کسی کا ایمان ناقص ہے، بالکل ویسے ہی اخلاق میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ کوئی اخلاق میں اچھا ہے تو ایمان مکمل ہے، کوئی اخلاق میں تھوڑا کم ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے بڑھ کر تھے، احسن الناس خلقا،
سب سے بہترین اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اخلاق کے پیکر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا ایمان مکمل تھا اور آپ سب سے بہتر تھے، اور عورتوں کے ساتھ آپ سب سے بہتر تھے، سب سے بہتر تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں مَن يُعَامِلُهُنَّ بِالصَّبْرِ، جو شخص عورتوں کے ساتھ صبر کرے گا۔ کبھی عورتوں میں کجی ہوتی ہے، اس کجی کو لے کر وہ صبر کرے، ان کے اخلاق پر مرد صبر کرتا ہے اور ہنسمکھ چہرے سے ان کے سامنے رہتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، رواہ احمد والبزار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث جو لفظ کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کام کو آپ نے پورا کیا، اچھے اخلاق کی تکمیل اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے لوگوں کو ڈرایا اور زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر قدم پر لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دی کہ لوگوں کے اندر مروت کیسے پیدا ہوتی ہے، لوگ اچھے اخلاق والے کیسے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اپنی قول سے بلایا اور خود کر کے بتایا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ رہی بات اپنی بات سے، وعد و نصائح سے، پند و نصیحتوں سے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلند اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دیا اور لوگوں کو اس پر ابھارا اور بتایا کہ لوگ ان بلند اخلاق کو اپنائیں گے تو ان کو کیا کیا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور فعلاً عملی طور سے پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق پر فائز کیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کو عملی طور سے اپنے صحابہ کے سامنے کر کے بتایا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور میں نے کہا یا ام المؤمنین اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماں ایسا کرے آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ بس ایک ہی جواب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، کہا اما کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے۔ اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رواہ احمد۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں وَمَعْنَا هَذَا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی شکل بن گئے تھے، قرآن کا مزاج آپ کا ہو گیا تھا، قرآن نے جس کا حکم دیا اسے کیا، جس سے اللہ نے قرآن میں رکنے کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔
یعنی آپ کا مزاج قرآن کے اوامر بن گئے، نواہی بن گئے، اور آپ کی جبلی جو فطرت تھی اس کی جگہ قرآنی مزاج آپ کا بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہ علیہ الصلاة والسلام صار امتثالا القرآن امرا ونہیا سجیتا له وخلقا تتبعہ، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج قرآن بن گیا، اور آپ نے اپنی فطری طبیعت کو، جبلت کو چھوڑ دیا۔ جس بات کا قرآن نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس بات سے قرآن نے رکنے کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ کیسے کیسے پیارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، حیا ہے، کرم ہے، عفو ہے، درگزر ہے، شجاعت ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ کی مہمان نوازی ہے، اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ کیا کیا عادتیں، نیک عادتیں، نیک خصلتیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھی، اور سب کی سب بہترین عادات آپ کی طبیعت میں تھے۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے 10 سال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی اس کام کے بارے میں جس کو میں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جس کام کو میں نے نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی اچھے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی ریشم دیباج کو میں نے اتنا نرم اور ملائم نہیں پایا جتنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کو پایا۔ آپ کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی، دیباج سے زیادہ نرم تھی۔ میں نے آپ کے جسم کی خوشبو سے زیادہ کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو میں نے محسوس نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاثرات تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے آپ کی خدمت 10 سال تک کی۔ اور کہتے ہیں روى البخاری عن ابی اسحاق سمعت البراء یقول، بخاری عن ابی اسحاق سمعت البراء یقول کان رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ احسن الناس وجھا، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق بھی بالکل ویسے ہی تھے، نہ تو آپ بہت لمبے تھے نہ تو بہت ہی پست قد تھے، بلکہ میانہ قد کے تھے، درمیانی قد کے تھے، نہ تو بالکل لمبے قد کے تھے نہ تو بالکل پست قد کے تھے۔ اور اس بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الشمائل لکھی ہے، جو ساری کی ساری کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قد اور آپ کی شکل ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی یہ حدیث جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی آدمی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ کسی خادم کو، مگر یہ کہ جہاد کے معاملے میں ہوں، جہاد میں ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت جب بھی کوئی 2 چیزیں لائی گئیں تو اس میں جو سب سے آسان چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا، مگر یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ جب گناہ کی بات ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہٹ جاتے تھے، وَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ۔ اور پھر اس حدیث میں فرمایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پامالی کی گئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں اس کو سزا دی گئی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں، کفیل ہوں، جو جنت میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر دیا جائے گا، ایک محل دیا جائے گا جو لڑائی کو چھوڑ دے گرچہ کہ وہ حق پر ہو، اسے معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن صرف اللہ کے لیے وہ لڑائی سے ہٹ جاتا ہے، جھگڑے سے باز آ جاتا ہے، تو جنت میں ایک کنارے اسے محل دیا جائے گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اور جنت کے وسط میں درمیان میں محل دیا جائے گا اس آدمی کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے گرچہ کہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اگر کوئی اس وقت بھی جھوٹ سے بچ جاتا ہے تو جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل ہے، گھر ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے سب سے بلند حصے میں اس کے لیے گھر ہے جو اپنے اخلاق اچھے بنا لیتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بلند اخلاق، اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک، اچھے اخلاق حاصل کرنے والا جنت میں بلند درجات حاصل کرتا ہے۔ جنت اس میں بہت درجے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے 3 درجے اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ پہلے وہ جس کو جنت کے کنارے محل ملے گا، اس میں وہ ہے جس نے کسی سے جھگڑا چھوڑ دیا گرچہ کہ وہ حق پر ہے۔ دوسرا وہ جس کو جنت کے درمیان میں بنگلہ یا محل یا گھر دیا جائے گا جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا گرچہ کہ مذاق کے طور پر کیوں نہ ہو۔ تیسرا وہ جس کو جنت کے سب سے بلند مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ محل دیں گے جو بلند اخلاق والا ہو۔ اللہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث آپ کو اور مجھے ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَجْعَلَ الْبَيْتَ الْعُلُوِيَّةَ جَزَاءً لِأَعْلَى الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ حُسْنُ الْخُلُقِ، ان تینوں میں سب سے بلند درجے پر جو محل جس کو دیا گیا وہ اچھے اخلاق والے کو دیا گیا۔ تو اچھے اخلاق بے شک اس میں سارے اچھے اخلاق والا جنت کے بلند مقام پر گھر اور محل کا مالک ہوتا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ صبر کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، یقیناً یہ علم کا خزانہ ہے، بہت ہی اچھی باتیں ہیں۔ آج ہم مسلمان جو اخلاق کے پیکر ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سیکھے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں، بتائیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔